جناب سلمان صاحب، میں صاحب کا لفظ تو اس لیے استعمال کر رہا ہوں، عمر بڑی ہے بس، نہ مولانا کہہ سکتے ہیں ان کو، نہ مولوی کہہ سکتے ہیں۔ ندوی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقت تقریباً ختم کے قریب ہے، آئندہ جمعہ پھر میں اس پر بحث کروں گا اور پوری تفصیلات بیان کروں گا۔ اس موضوع پر مجھے آگے جانا ہے۔ صاف اعلان کرے ہمارا اکابر، سوچو 2 جنگیں حضور کے بعد صحابہ کے آپس میں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دو جمعہ پہلے محرم الحرام کے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرنے کا ارادہ تھا۔ اور بڑی لمبی تحقیق بھی الحمدللہ میرے پاس ہے۔
اور اسی جمعہ میرا ارادہ بھی ہوا کہ مجھے ایک اہم عنوان محرم کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ مقدس اور محترم مہینہ، ترتیب کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اور اس سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا جو طے ہے وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ شرعی مسئلہ ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یہ بات طے ہو جاتی۔ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر حضرت عمر نے محرم کو اسلامی ترتیب سے پہلا مہینہ قرار پایا۔ یہ مقدمے کی باتیں تقریباً آپ حضرات سنے ہوئے ہیں۔ محرم کو پہلا مہینہ قرار دینے کی وجہ محرم الحرام کے مہینے میں تاریخی اعتبار سے ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی اچھا کام ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محرم کو پہلا مہینہ سال کی ترتیب میں قرار دیا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب یہ مہینہ سال کی ترتیب میں 12 مہینوں میں پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس وقت حضرت حسین کی شہادت اور کربلا کا واقعہ دور دور تک ذہن میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات تو صحابہ کے ذہن میں تھی کہ نواسۂ رسول ظالموں کے ہاتھ شہید کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو یہ بات بتائی جب حضرت حسین گود میں بیٹھے تھے۔ اپنے نواسے کو بے حد محبت کر رہے تھے۔ نانا اور نواسے کی محبت کے بیچ میں حضرت جبرائیل حاضری دیتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نواسے سے آپ محبت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی نعمت عطا کرے گی۔ الفاظ پر توجہ۔ اگر یہ خبر بری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو نہ سناتے۔ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، نبی کو تکلیف دینا خدا کا مقصد نہیں تھا۔ موت تو ہر ایک جانتا ہے،
خود نبی کو بھی معلوم تھا کہ ان کو بھی دنیا سے جانا ہے، اور نبی کو یہ بھی معلوم تھا میں لاکھ محبت کروں حضرت حسین سے، لیکن میرا نواسہ بھی موت کا پیالہ پینے والا ہے۔ لیکن یہاں نبی کو ڈرانا یا تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بات لے کر اللہ کی نبی کی خدمت میں آئے تھے وہ ایک بشارت تھی۔ اے محمد، آپ کی محبت کے صدقے آپ کے نواسے کو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں، آپ کے نواسے کو ملے گی۔ نبی کو بھی شہادت بہت پسند تھی۔ حدیث میں آتا ہے بار بار پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب علیہ الرحمہ بڑی اچھی تشریح فرماتے تھے اس حدیث کی۔ آقا فرماتے ہیں میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، میں قتل کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کیا جاؤں۔ یہاں آقا نے بات کو ختم کر دیا۔ یہاں دو باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات توجہ کے ساتھ سنیں، ایک بات یہ نکلتی ہے آقا کو شہادت کی بڑی خواہش تھی۔ دوسری بات آقا نے اپنی بات کو ختم کہاں کیا؟ زندگی پر ختم نہیں کیا، موت پر ختم کیا۔ لاکھ میں بار بار زندہ ہو جاؤں لیکن دنیا میں مجھے رہنا نہیں، مجھے جانا ہی ہے۔ لیکن آقا کو شہادت کی موت نصیب ہوئی جس کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان میں سے وہ قسم آقا کو شہادت نصیب نہیں ہوئی جو عام طور پر شہادت کو جس موت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آقا کو زہر دیا گیا، اسی اثر سے آقا کا وصال اور انتقال ہوا، اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کو تلوار سے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اگر کسی کو زہر دے کر مارا جائے اور بالفور مر جائے وہ بھی شہید ہے، اگر کسی کو زہر دیا جاتا ہے وہ بالفور مرتا نہیں، چند دنوں کے بعد مرتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ شہادت کی یہ قسم تو آقا کو حاصل تھی، لیکن آقا کی اور ایک خواہش تھی میدان جہاد میں دشمنان اسلام و خدا سے لڑتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ موتوں میں شہادت کی موت سب سے بڑی پیاری ہوتی ہے۔ بظاہر دوستو، نوجوانوں، بظاہر شہادت کی موت میں ایک درد نظر آتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اللہ کے لیے، نبی کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے خلوص دل کے ساتھ اگر کوئی میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، دشمن کی تلوار اس کے جسم اور گردن یا کسی بھی حصے میں پڑتی ہے تو ضرب اور مار پہ نظر آتا ہے، اور اس کا درد کتنا ہوتا ہے؟ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم ہوتا ہے۔ آقا کی تمنا تھی، گود میں حضرت حسین بیٹھے تھے، لیکن آقا کو اس قسم کی شہادت نہیں ملی، اس لیے کہ آدمی جب بھی میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے ایک عقل کا فیصلہ ہے کہ اگر مارا نہ جاتا تو اور زندہ رہتا۔ توجہ سمجھو بات کو، مارا نہ جاتا تو اور زندہ ہوتا۔ کوئی مار کے کوئی مرتا ہے، عام طور پر عقل کہتی ہے کہ اس کی زندگی ناقص ہے، اور پیارے آقا کی زندگی ناقص نہیں، کامل ہے۔ امت کے زبان میں یہ نہ آئے، صحابہ کے زبان میں یہ نہ آئے، فقہاء، مفسرین اور محدثین کی زبان میں یہ نہ آئے
فلا جنگ میں نبی شہید نہ ہوتے تو اور 10-15 سال زندہ رہتے۔ آقا کو جو بھی ملا وہ مکمل ملا، کامل ملا، تو زندگی بھی ملی تو آقا کو کامل ملی۔ تمنا تو تھی شہادت کی، حضرت جبرائیل بشارت لے کر آتے ہیں، تمنا آپ کی ہوگی، نعمت ان کو ملے گی۔ اب محدثین کی اس روایت پر تحقیق کرتے ہوئے لوگ لکھتے ہیں، آج میں کچھ علمی باتیں آپ کے ذہن کے مطابق بتانا چاہتا ہوں، پورا ذہن میرے اس سامنے رکھیں آپ۔ بات گہری ہوگی لیکن انداز سادہ ہوگا، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں خدا سے بہت رو رو کر دعا کر کر کے آیا ہوں کہ آج کی بات سامعین کو میرے رب سمجھا دے۔ شارحین فرماتے ہیں آقا کو اس وقت یہ بشارت سننے کے بعد کچھ تکلیف اور درد، آنکھوں میں آنسو آئے۔ سنیں حبیب صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں کہوں کہ محبوب آپ کے بیٹے کو 10 کروڑ روپے ملنے والے ہیں، سن کر محبوب کا رونا سمجھ میں نہیں آتا کیا شریف سے؟ پھر آقا کو اتنی بڑی بشارت ملی اور آقا روئے۔ اب تک میں کہہ رہا تھا جبرائیل اللہ کی بشارت لے کر آئے، آقا خوش ہو جانا تھا، مدینے میں مٹھائی تقسیم کرنا تھا۔ ارے مٹھائی نہیں، کھجور۔ مدینے میں کہاں مٹھائی ہے؟ مٹھائی ہو بھی تو لوگ توجہ نہیں کرتے وہاں پر۔ مدینے کے کھجور کے سامنے کون سی مٹھائی کی کیا حیثیت ہے؟ آقا خوش ہو جاتے، صحابہ میں کھجور تقسیم کرتے، بات کی خبر تو پہنچائی، لیکن آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ آقا کو درد کیوں ہوا؟ اس کی وجہ بتاؤں اور آگے گزر جاؤں، یاد رکھنا ان تمام باتوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، آقا کو خوشی ہوئی، 2 وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو ہمیشہ غم کی علامت نہیں ہوتی، خوشی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ خوشی سے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے؟ نہیں آتے؟ آپ لوگوں کو غم میں نہیں آتے نا، خوشی میں کہاں آتے؟ غم میں آنسو نہیں آ رہے اکرم صاحب، خوشی میں کیا خاک آئے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹے کے نکاح میں ماں بہت روتی تھی، خوشی، آج بھی روتی ہے، خوشی نہیں، گیا گیا۔ الٹا ہو گیا زمانہ، نوشا کی اماں روتی ہے، آرس کی اماں ہنستی ہے۔ ایک تھی 2 ہو گئے، جاتی نہیں، جا رہی ہے لینے کے لیے، شاپنگ کر رہی ہے۔ خوشی میں بھی آنسو آتے ہیں، آقا کو آنسو کیوں آئے؟ 2 وجہ۔ یہ آقا کو بہت خوشی ہوئی، میرے بچے، میرے نواسے کو اللہ اتنا بڑا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں میں ذرا ہٹ کر کہیں بھول نہ جاؤں، ہندوستان سے لے کر ایران تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ شہداء 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 کہتے ہیں، برابر مقام ہے شہداء کا، شہادت کا مرتبہ ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، جاہلوں، شہادت کا درجہ بھی صدیقوں کے بعد ہے۔
سبحان اللہ. اہل بیت ہیں. اما عائشہ اہل بیت میں، ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں اہل بیت میں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں، حضرت حسن و حسین یعنی حسنین اہل بیت میں، حضرت علی اہل بیت میں ہیں. مقام ہے بہت بڑا، فضیلت ہے بہت بڑی. انکار کرنے والا جاہل مطلق ہے، خدا کے اور خدا کے رسول کے سوال سے بچ نہیں سکتا. لیکن جب ترتیب کو دیکھا جائے گا، شہیدوں کا درجہ رب کعبہ کی قسم صدیقوں کے بعد آتا ہے. یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انسانوں میں سب سے بڑا مقام حضرات انبیاء کا، اس کے بعد صدیقوں کا، اس کے بعد شہیدوں کا، اس کے بعد نیک اولیاء کا، غوث کا، قطب کا، ابدال کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، مفسرین کا، فقہاء کا، اولیاء کا، اصفیاء کا، اتقیاء آتا ہے. قرآن پڑھو، قرآن میں مسائل نہیں، ترتیب کا بھی لحاظ کیا گیا، جوڑ کا بھی لحاظ کیا گیا. امت میں سب سے بڑا درجہ حضرات انبیاء کا ہوتا ہے. یہاں مجھے صاف صاف بات کرنا پڑتا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، پڑھنے کے باوجود آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو مذہب میں داخل کرنا یا باہر کرنا یہ بات کی بات ہے. وہ کہتی ہے، وہ طبقہ کہتا ہے انبیاء سے بھی آگے ایک مقام ہے جن کو ائمہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. ان کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی آگے کا ہے. اگر انبیاء سے آگے کا مرتبہ ائمہ کا ہوتا، اماموں کا ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آیت میں پہلے اماموں کا تذکرہ کرتے، بعد میں انبیاء کا تذکرہ کرتے، بعد میں صدیقوں کا تذکرہ کرتے، بعد میں شہیدوں کا تذکرہ کرتے. اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو سب سے پہلے انبیاء کو دیتے ہیں، بعد میں صدیقوں کو دیتے ہیں، بعد میں شہیدوں کو دیتے ہیں. شہادت کی خبر پہنچی، آقا کے گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. شہادت کی خبر پہنچی، آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس آنسو کے، اس غم کے، اس درد کی دو وجہ بنائی جاتی ہے. ایک خوشی میں آقا کو آنسو آئے، دوسرا آقا کو آنسو آئے کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ میں آقا کو یہ بھی معلوم ہو گیا، ہمیشہ جنگ میں باہر والے مارتے ہیں. اے رسول، تمہارے نواسے کے ساتھ جب یہ جنگ ہوگی باہر والے نہیں ماریں گے، اندر والے ماریں گے. صرف بات باہر والوں کی مخالفت کی ہوتی، آقا کے آنکھوں میں آنسو نہ آتے. جب بات آ گئی اندر ہی کے لوگ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے، محمد رسول اللہ بھی پڑھیں گے، سارے عالم کو ان کا اسلام نظر آئے گا. ایمان نہیں، ایمان خدا کو نظر آتا ہے، اسلام ہم کو نظر آتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں، ایمان خدا کو نظر آتا ہے. ایمان اندر رہنے والی دولت، اسلام باہر نظر آنے والی دولت ہے. ایمان خدا کو نظر آتا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کو قبول کرے، سلامت رکھے. لیکن اندر کی بات سب سے زیادہ خدا جانتے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں. باہر کی باتیں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورا جانتے ہیں، کچھ آپ اور ہم بھی جان لیتے ہیں. حضرت حسین کی شہادت کی خبر سن کر پیارے آقا کو درد کیوں ہوا، تکلیف کیوں ہوئی، آنسو کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب کو مارا جاتا ہے یا مارنے والے باہر کے ہوں گے. اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے کو
دھوکہ دے کر بلا کر اندر والے ماریں گے، یہ درد ہوا آقا کو، حضرت حسین کی شہادت کا درد نہیں ہوا، موت کا درد نہیں ہوا۔ 80 سال سے زیادہ عمر پائی حضرت حسین نے، 80 سال سے زیادہ عمر پائی تقریباً۔ پھر آقا کو غم کیوں؟ آقا چاہتے تھے کیا کہ میرا بیٹا 500 سال جیے؟ میں بیٹے کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتی بیٹی ہوتی ہے، نواسا بیٹا ہوتا ہے، نواسی بیٹی ہوتی ہے۔ آقا نے یہی الفاظ استعمال کیے، ابنی ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا، میری بیٹی کا بیٹا کیا میرا بیٹا کیا، دونوں ایک ہے۔ کہ آقا چاہتے تھے حسین 500 سال زندہ رہے؟ نہیں۔ لیکن جب محرم کو پہلا مہینہ منایا جا رہا تھا، توجہ، پھر واپس جاؤ، میں لنک جوڑ رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، عظمت صحابہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، باب العلم، مولا امت، ہم کو کہتے ہیں بے وقوف، نادان، احمق، جاہل، زندیق، ہم کو کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے۔ ارے تم نہیں مانتے ابو بکر کو، ہم علی کو کیوں نہ مانیں؟ سیدہ فاطمہ کو کیوں نہ مانیں؟ حسنین کو کیوں نہ مانیں؟ کہتے ہیں کبھی تم نے علی کے عنوان پر بیان کیا ہے؟ علماء اہل سنت کو پوچھتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو ہم پوچھنا، کبھی تم نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیا؟ عمر ابو بکر کی شان میں بیان کیا ہے؟ پوچھتے ہیں کیا تم علی کو مولا مانتے ہو؟ مولا کا معنی خدا نہیں۔ اگر یہ ترجمہ کرتے ہو مولا کا معنی خدا ہے، تو یہ ترجمے میں ہم علی کو نہیں مانتے۔ علی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، علی اللہ کے بندے ہیں، علی ہمارے سر کے تاج ہیں، جن کی جوتیوں کے دھول کا بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کیا، ہمارا سب کچھ ان کے گھر کے اندر یا باہر رہنے والے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول پر قربان ہے۔ مولا کا معنی کیا دوست، مولا کا معنی کیا رہبر، مولا کا معنی کیا مربی، مولا کا معنی کیا بڑا، مولا کا معنی کیا مشفق۔ اگر یہ ترجمہ ہے تو اس ترجمے میں ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اگر مولا کا معنی خدا ہے تو اس ترجمے کو ہم کسی صورت سے مانیں گے نہیں۔ علی محمد کا غلام ہے، علی محمد کا غلام ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے علی نہ ہوتا، یہ جملہ غلط ہے جو آج سوشل میڈیا میں پھرتا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کون؟ کس کا صدقہ کس کو ملا ہے؟ کس کا فیض کس کو ملا ہے؟ کس کی نسبت کس کو ملی ہے؟ یہ تو سوچو میرے پیارو۔ علی نہ ہوتے تو رسول نہ ہوتے، بات غلط۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا، علی کیا نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ترتیب سے چلوں گا۔ حالانکہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کچھ مختصر فضیلتیں ہم بیان کر کے، بقیہ ایام ہم فضیلتوں کو بیان کر کے، جمعہ میں حالات کو شریعت کے ساتھ جوڑ کر امت کو جگانے کا کام کریں، تاکہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو، اس کی عقل میں اضافہ ہو۔ لیکن ان مسائل میں گھر کر امت پڑی ہوئی ہے، اور توجہ کے ساتھ سنیں، ان مسائل میں امت کو مبتلا کرنا بھی، یہ بھی دشمنوں کی سازش ہے۔ ان کو اندر کے مسائل میں گھر کر رکھو، تاکہ ان کے باہر کے خزانے لوٹنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ان کو لڑاؤ، رفع یدین پر ان کو لڑاؤ، نماز میں ہاتھ باندھنے کے مسائل پر ان کو لڑاؤ، آمین بالجہر آمین بالسر پر ان کو لڑاؤ، قرات خلف الامام پر ان کو لڑاؤ، دعا میں سورہ فاتحہ پر ان کو لڑاؤ، خبر کے مسائل پر ان کو لڑاؤ،
صحابہ کی عظمتوں میں ان کو الجھا کر رکھو، صحابہ کی عظمتوں میں ان کو الجھا کر رکھو۔ اگر یہ ان تمام باتوں سے باہر اگر نکل کر آ جائے، ہماری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان کی طاقتیں شروع ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کے ہر دور کے دشمن کو معلوم تھا، آج بھی امریکہ جانتا ہے بے سر و سامان یہ امت جس کا مقابلہ ہماری طاقتیں نہیں کر سکتی۔ آج بھی اسرائیل جانتا ہے بے سر و سامان، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، ویپنس نہیں ہے، پھر بھی ہمارے پاس آج سے 50 سال فیوچر کی طاقتیں رہنے کے باوجود ان کی طاقتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان سے مقابلہ کر کے اگر جیتنا ہے تو ان کو باہر آنے نہ دو، اندر ہی ان کو کسی نہ کسی مسئلے میں آپس میں لڑا کر، اعمال ہی نہیں ان کا ایمان تک غارت کر کے رکھ دو۔ اور یہ بات ہمارے بزرگوں کی ہے، اس عاجز کی ہے، کتابوں کی ہے، قرآن و حدیث کا اشارہ ہے۔ امت آج تک اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے، افسوس در افسوس۔ جب محرم کا مہینہ پہلا مہینہ طے ہونے کی مجلس تھی، فقہی سیمینار تھا، مشاورتی اجلاس تھا، صدارت کے مسند پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت لے کر پورا ایران اچھل رہا ہے، پورے شیعہ اچھل رہے ہیں اور شیعہ کا تھوک چاٹنے والے بھی اچھل رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتنی بڑی سند آقا نے مولا علی کو دیا، بالکل صحیح بات ہے۔ کبھی حضرت عمر فاروق کی سندیں بھی تو دیکھو کیا فرمایا نبی نے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ سند کیا علی کے پاس ہے؟ علی اعوذ باللہ، میرا ایمان، میرا نکاح جن باتوں پر موقوف ہے، میں دو چیزوں کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، میرے ایمان کی، میرے نکاح کی۔ حضرت علی سے بغض نہیں ہے۔ ایک سوال کا ایک جواب، ایک سوال کا ایک جواب۔ اگر حضرت علی مولائے امت ہے، سند اتنی بڑی ہے جس کو میں بھی مانتا ہوں، ہمارے بڑے مانتے ہیں، امت کا اتفاق ہے، جس کا میں مولا آقا فرماتے ہیں اس کا علی مولا۔ اور بھی سند فضیلت حضرت علی کے پاس، نسبت علی کے پاس سب کو مانتے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو پھر حضرت ابو بکر بھی کم نہیں، عمر بھی کم نہیں، عثمان بھی کم نہیں، سلمان بھی کم نہیں، ابو ہریرہ کم نہیں، بلال کم نہیں، خباب کچھ کم نہیں، خبیب کچھ کم نہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان کچھ کم نہیں، حضرت یاسر کچھ کم نہیں ہے۔ ایک چار کی محبت میں پورے صحابہ کو چھوڑنا، یہ کون سا ایمان ہے؟ جو سند علی کے پاس ہے، جو فضیلت علی کے پاس ہے، میں مانتا ہوں وہ فضیلت ابو بکر کے پاس نہیں ہے، وہ فضیلت عمر کے پاس نہیں ہے، وہ فضیلت عثمان کے پاس نہیں ہے۔ ذرا اس کا بھی تو جواب دو، جو فضیلت عمر کے پاس ہے وہ فضیلت علی کے پاس نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس روایت کو شیعہ مانتے نہیں اور کہتے ہیں اہل سنت والجماعت تو ختم نبوت کے قائل ہی نہیں ہے۔ عمر کو بھی نبی ماننے کے لیے آج بھی تیار کرے دیوانے۔ لو کانا، لو سمجھے؟ لو، ارے لو سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
तुम्हारा लव अलग हमारा लव अलग। तुम्हारे लव का तर्जुमा मोहब्बत LOVE, हमारे लव का तर्जुमा अगर। डिफरेंस समझ में आया? तुम्हारे लव का तर्जुमा बोलो बादशाह मोहब्बत। करे नहीं क्या? अरे करे नहीं तो जाता, कर लगो तो ही। लव, तुम्हारे लव का तर्जुमा मोहब्बत। ग्रामर में जो लव आता है, अरबी जो लव आता है, हर्फ लीन के साथ लाम वाउ ज़बर लव। लव का माना आता है अगर। अगर किसे कहते हैं, मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसे कहते हैं बात नहीं है वो। अगर मैं बिजनेस में होता, अंबानी मेरे पीछे होता, इसका मतलब मैं बिजनेस में। समझिए माशाअल्लाह। अरे रे 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 रे, नाश्ता तगड़ा हुआ है। अगर किसे बोलते बात वो नहीं, लौकाना मिन बादी नबी, अगर मेरे बाद नबी होता, इसका मतलब नहीं। अगर होता तो लकाना उमर, उमर नबी होता। नहीं है, नबूवत नहीं है। जबरदस्त मीठे की डिश है मेरे पास, एक ख्वाब है मेरे पास, मैं उठा कर तकसीम कर रहा हूँ। ले भाई मीठा लो, मीठा लो, मीठा लो, मीठा लो, मीठा लो, मीठा। आखिर में कुछ मीठा बचा था, मैंने वो भी उठा कर दे दिया। बाद में एक आदमी आया मीठा, तो तब मैं कहता हूँ अगर होता तो देता, इसका मतलब नहीं है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझो रे बाबा। अभी असल मकसद की तरफ नहीं आया हूँ। अज़मत सहाबा का एक समंदर और एक जबरदस्त मीठा 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 प्याला पिलाना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर माविया, सब कह दो रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके सीरत के कुछ मीठे मीठे गोशे आपको पेश करना चाहते हैं। और उन लोगों का जवाब देना चाहता हूँ जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हैं, फिर भी अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं। और अपने आप को आलिम कहते हैं, लेकिन समझते हैं खुदा किसी के दौलत से नाराज़ होता है तो दो किस्म की सज़ा देते हैं। एक, या तो उसकी दौलत से फ़ायदे को बंद कर देते हैं, या उसकी दौलत ही ख़त्म कर देते हैं। क़िबला तवज्जो चाहता हूँ। किसी की ताकत से खुदा नाराज़ होते हैं तो दो किस्म की सज़ा देते हैं, या तो उसके ताकत के फ़ायदे को ख़त्म कर देते हैं, या उसकी ताकत ही को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला किसी के इल्म से नाराज़ होते हैं तो बराबर दो किस्म की सज़ा देते हैं, या तो उसके इल्म के फ़ायदे को ख़त्म कर देते हैं, या नहीं तो उसका इल्म ही ख़त्म कर देते हैं। ये हर एक की तरह दो चीज़ें इससे भी मिलती हैं, और आलिम को और एक चीज़ भी मिलती है। मालदार को दो नुकसान, हसीन को दो नुकसान, ताकतवर को दो नुकसान, आलिम को तीन नुकसान। किसी आलिम के इल्म से खुदा नाराज़ होते हैं तो उसे तीन किस्म का नुकसान होता है। एक, या तो उसके इल्म को ख़त्म कर देते हैं, या नहीं तो उसके इल्म के फ़ायदा जो दूसरों को पहुंचता है उसे ख़त्म कर देते हैं, या नहीं तो खुद उसे गुमराह कर देते हैं। कुछ
हमारे असातिज़ा के सदक़े, जूतियों के सदक़े, उनकी मेहनतें और मशक्क़तें और उनके शफ़क़त के सदक़े हमारे पास भी इल्म के कुछ ख़तरात मौजूद हैं। इस वक्त मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आप अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ करेंगे, हम जैसे तलबा के लिए इल्म की हिफाजत की दुआ भी कर देंगे। कहाँ से आई बात याद है? जब मुहर्रम का महीना पहला महीना करार दिया जा रहा था, मसनद सदारत फ़िक़ही सेमिनार मुनक़िद हुआ। हज़रत उमर बैठे हैं, अजल्ले सहाबा, सहाबा में भी तरतीब है, सहाबा में भी तरतीब है। उन सहाबा में से जो इल्म के अहम ज़िम्मेदार थे, जिनको आका ने अपनी हयात में इल्म की इशाअत और फतवा देने की इजाज़त दे रखे थे, उनको हज़रत उमर ने करीब बुलाया। जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, उबई इब्ने काब, ऐसे अजल्ले सहाबा, इनमें से यकीनन उमर कैसे छोड़ सकते हैं हज़रत अली को? उनको बुलाकर बिल्कुल बाजू बिठाया, इसलिए कि अली, इन सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी, अभी भी है। मरो, तुम ना नहीं बोलो। मरने के बाद तो कुछ से कुछ नज़र आता है, जो अब नज़र नहीं आता मरने के बाद नज़र आता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने किताब में लिखा है, ऐसा मरने के बाद कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। मरो, सहाबा की मोहब्बतें नज़र आएंगी। सहाबा की मोहब्बतों को कुरान बयान करता है, ये कमीने कहते हैं सहाबा आपस में लड़ रहे थे। हमारी मोहब्बतों में डाउट हो सकता है, उनके इख्तलाफ में डाउट नहीं हो सकता। वो इख्तलाफ भी करते, उनका मौजू मोहब्बत होता था। सहाबा की मोहब्बतों की सनद कौन दे रहा है? मैं और महबूब एक साथ रहते हैं, अकरम एक साथ रहते हैं, आप और मैं चाहते रहते हैं, आप बयान सुनते हैं मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बराबर हक अदा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे माफ़ फरमाए, आप पर इल्ज़ाम नहीं, लेकिन मैं अपने आप पर उस इल्ज़ाम को डाल लेता हूँ कि मेरा दिल आपके बारे में साफ नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सहाबा एक दूसरे आपस में इतनी मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत की गारंटी खुदा दे रहा है। लड़ते ही नहीं थे। मसला अगर आता तो इख्तिलाफ होता, बस उस मसले से बाहर निकल जाते, ऐसे हाथ लाई है, ऐसे हाथ डालकर बाहर निकलते। क्या मस्जिद में कभी इनके बीच में इख्तिलाफ भी हुआ था? ऐसे सवाल करते थे डंके की चोट में, उनके सवाल में बेअदबी नहीं थी, हक की तलाश थी। इसीलिए गुज़िश्ता जुमा मैंने एक वाक़या अधूरा छोड़ा, उमर की सीरत आ गई तो बयान कर दिया। अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, आपको इसी तरह माया से हिसाब पूछ कर दिखा दे। मैं सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ करने वाले और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और हुकूमत पर फतवे देने वाले, छोड़ो हज़रत अमीर माविया को, हिम्मत है तो योगी से बात करके देखो। खून पानी ना हो तो पूछे। जितने करप्शन हो रहे हैं इस वक्त की हुकूमत, कभी आपका मुंह खुलता है? सूरत देखकर उन्वान बदलने वाले लोग हैं आज। और एक जुमला याद रखना, कुछ लोगों की तकरीरों का अंदाज उनका इल्म नहीं, पैसा है पैसा। क्या
सोशल मीडिया आया, सब अपनी जुबान पेश कर रहा है। जहाँ तक इस आजिज़ की तहकीक है कि हमारे जो शेखैन आने वाले हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो दो आने वाले हैं, आने के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया बंद करेंगे। बोलो हक, सबसे पहले ये बंद करेंगे। उन्हें मारेंगे किसी और को, सोशल मीडिया दिखाएगा किसी और को। फिर चुन्नू मुन्नू ऐरे गैरे सब मिलकर हजरत मेहदी पर डिबेट करेंगे, हजरत ईसा पर डिबेट करेंगे। और कोई आप भी आया है ना, टेक्नोलॉजी आई हुई है ना, ये वन कर आकर रहेंगे, वो जो चाहे उसमें कर सकते हैं। ये जी हाँ, ये आया हुआ है, एक टेक्नोलॉजी आई हुई है। आप नहीं रहते उसमें, फिर भी आप ही को असल मौजू बनाकर फैला दिया जाता है। ये बात बिल्कुल बराबर है। एक ज़न्नी बात बता रहा हूँ मैं, एक ख्याल बता रहा हूँ, गलत भी नहीं है। तो आने के बाद सबसे पहले किसे ख़त्म करेंगे? और उसके ख़त्म होने के आसार भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया है ना इलेक्ट्रॉनिक माहौल में आना चाहती है। और दुश्मनाने इस्लाम इलेक्ट्रॉनिक माहौल में दुनिया को लाने की इसलिए कोशिश कर रही है कि अरब की ताकत से बेपरवाह हो जाए, यानी पेट्रोल। ये पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजी जो माहौल चल रहा है, ये पेट्रोल का सदका है। उनको मालूम है कहीं ना कहीं हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, अरब के सामने हाथ बांधना ही पड़ेगा। अरब के सामने हाथ बांधना ही पड़ेगा। अरब से बेनियाज हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकर आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक माहौल पे, हर चीज़ को इलेक्ट्रिक के साथ जोड़ दो। टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक आ रही है, अंदर एक ज़बरदस्त साजिश है। ट्रेन जो इलेक्ट्रिक आई हुई है, अंदर एक ज़बरदस्त साजिश है। और तमाम तर चीज़ें जो इलेक्ट्रिक आ रही हैं, यहाँ तक कि अब फ्लाइट भी इलेक्ट्रिक आने वाली है। कहते आगे तो हरगिज़ नहीं बैठता है। इलेक्ट्रिक का माहौल कैसा मालूम? एक तार का कनेक्शन भी कट हो जाए, पूरा माहौल का कनेक्शन कट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक माहौल पूरा बनेगा, मैं ज़रूर कोई ना कोई घोड़ा खरीदूंगा। आता दौर वही दौर आता है, आता है, आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब से बेनियाज, अरब की ताकत से बेनियाज होने के लिए इलेक्ट्रिक माहौल लाया जा रहा है। और उन लोगों को नहीं मालूम है कितनी ही बड़ी तरक्की में दुनिया आ जाए, इसकी मामूली तागा अल्लाह के हाथ में है। पूरी कायनात में वही होता है जो खुदा चाहता है। कितने फैसले जबरदस्त, पावरफुल, मुस्तनद, फुल्ली गारंटी के खुदा रब्बुल इज्जत बदल कर बता दिया, तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी। मैं फिरता रहता हूँ ना हिंदुस्तान पूरा। एक साहब का एक इलाज हुआ हार्ट का, एक इंजेक्शन को 3-4 मरतबा दिया जाएगा और उसकी कीमत है 20 लाख रुपए एक इंजेक्शन। कहीं बाहर मुल्क से आना है, एयरपोर्ट में उतरना है, उसे एम्बुलेंस में लेकर आना है, फला फला तरतीब के साथ, और भी कुछ गारंटियां थे। अभी इंजेक्शन ख़त्म नहीं हुई,
زندگی ختم ہو گئی. بتا دیا خدا. دواؤں پر اگر زندگی ہوتی تو پھر ہم یہ آیت ہی نازل نہ کرتے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دعاؤں پر اگر زندگی ہوتی یہ آیت ہی نازل نہ کرتے. ہاں دعاؤں کا بدلہ اتنی ہی زندگی میں برکت ملے گی لیکن زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ جب آئیں گے نا سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا ختم کریں گے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال. صحابہ کے درمیان محبت، اتفاق، اتحاد، ایثار، قربانی، دل صاف، نگاہ پاک، زبان پاک. بعد میں بھی آئے گی بات. تب آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں چنے نہیں گئے لیکن نبی کے لیے صحابہ چنے گئے. اللہ خود فرماتے ہیں، نبی خود فرماتے ہیں. کسی نبی کے صحابہ کو چن کر ان کو دیا نہیں کیا. اے محمد تمہاری جماعت کو تم نہیں ہم نے چنا. اختارہم اللہ، اللہ نے اس جماعت کا انتخاب کیا. انہوں آپس میں لڑیں گے. ابو بکر چھین لیے کہ خلافت کا الیکشن ہو رہا تھا. اگر ابو بکر علی سے خلافت چھینتے ابو بکر کی مجلسوں میں علی نظر نہ آتے. بات صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے منڈی ہلا رہے باؤ. کہاں ہے ابو بکر کی مجلسوں میں علی بیٹھتے تھے؟ کہاں ہے؟ ہماری تمام کتابوں میں ہے. بس ہوگی بات قصہ ختم. تمہاری کتابوں میں ہمیں کہیں وہ ہمارے دلیل مکان. میرا بیٹا حسان الحمدللہ کہاں ہے؟ پوچھیں گے میرے گھر میں ہے. اتنی دلیل میرے لیے کافی ہے. وہ تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا رہا تو دلیل نہیں ہے. میرے گھر میں ہے کیا بتاؤ؟ اسے جوتے چپلی گلا کو کھلانا چاہیے. صحیح بات. تو میری کتاب کو نہیں مانتا اور مجھے کیا پڑھا ہے کہ میں تیری کتاب کو مانوں؟ تو میری بخاری کو نہیں مانتا، میری مسلم کو نہیں مانتا، میری ترمذی کو نہیں مانتا، صحیح ستہ کو نہیں مانتا، اور کتابوں کو تم لوگ نہیں مانتے، اور کتاب حدیث کو تو دور کی بات کہ یہ تو وہ ہیں کہ قرآن مجید کو مکمل نہیں مانتے اور ہم کو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے مان یا نہ مان مر. اگر علی سے ابو بکر خلافت چھینتے تو پھر مجلسوں میں آتے نہیں. سگا بھائی دودھ شریک، خون شریک، پراپرٹی میں 10 اسکوائر فٹ لے لیا تو میت ہو جاتے نہیں. یہی مسجد ہے عمر فاروق. آج سے 10-12-15 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے دلوں اور صحابہ کے دلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارے دلوں کی شاید ایسے ہی محبت میں کر رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں. میرے دل کی ہمارے حضرت، ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیوخ ایسے اصلاح کرتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جن کی تربیت ڈائریکٹ محمد رسول اللہ نے کی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے لیے گندے 10-15 سال پہلے ایک صاحب یہاں آئے تھے. ان کے گھرانے سے بھی ہلکا ہلکا تعلق تھا. اب تعلق نہیں ہے، یہ دوستی ہے دنیا کی. اس سال میں بھی حج کو گیا الحمدللہ. وہ حاجی صاحب جس ٹور میں گئے تھے اسی ٹور میں مجھے بھی جانا پڑا.
اب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے بڑے بھیا جس ٹور میں جا رہے ہیں اسی ٹور میں مزمل صاحب بھی جا رہے ہیں، تو ان کے خاندان والوں نے ایک ترتیب بنائی، کیا بڑے بھیا اور سب سے چھوٹے بھیا کے درمیان میں بات چیت بند ہو کر 10 سال بولے نہیں آپ ابھی دونوں کو ملانا۔ وہاں سے مجھے حکم آیا کہتی بھی کرو حضرت، یہ دونوں کو ملا کر چلے جاتے میں بھی اچھی بات ہے بول کر جب انہوں آئے، اصل حاجی صاحب جب آئے میرے سے ملنے کے لیے، کیا حضرت سنیا نا تمہیں بھی آ رہی کہتے نا کو بول کر بولے کے بعد میں بھی یہ سوچیا، مریض منگیا بھی وہ، ڈاکٹر دیا بھی وہ، تو مجھے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں تجھے ملنا چاہتا تھا، دل میں بولیا زور سے نہیں بولیا، الٹا میں اسے چڑھایا، میں بہت خوش نصیب بھئی تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع ہوں۔ ارے نہیں حضرت میں خوش نصیب تمہارے ساتھ، بہرحال تو بھی خوش نصیب میں بھی خوش نصیب۔ تیاری ہوگی کہ ابھی کیا کیا چیزیں لیے بھی بول کر چڑھا گرا کو ادھر ادھر ہمبا ایک راؤنڈ کنگیری سے لے کو کے آر پورم کو جا کو ہیبال کو جا کو پھر عمر فاروق کو آ کو پوچھا حضرت دعا میں تمہیں چاہنا حضرت، میں بولا ضرور آپ کو۔ اس کے آدمی بولیا باہر سے کہاں کی بات معلوم ہوئی کہ چھوٹے بھائی سے تمہیں بات نہیں کرتے کرتے، وہاں جانے سے پہلے دلوں کو پاک اور معاملات کو صاف کر کے جانا بہت اچھا ہے، گزارش سے کیا بھی نکو پرانے تعلقات پیدا کرو نکو، جب تکلیف ہو جاتی ہے تو بات چیت تو کر سکتے ہیں، تعلقات ویسے نہیں رکھ سکتے ہیں، دودھ ایک خون ایک، امی ابا کی روح خوش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی کو معاف کر کے تمہیں آ کر ان کو بھی دعوت کو بلا لیا، خالی بولا رے بابا میرے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا لے کو منجے وارننگ کرا حضرت تمہیں دعا کو آئی نہیں تھی بھی چلتا حضرت یہ نہیں اور آگے سنو شریف صاحب اور آگے سنو حضرت تمہیں دعا کو آئی نہیں تھی بھی چلتا، اللہ میرا حج قبول کریا نہیں تھی بھی جاتا حضرت، میں اس سے بات کرتا ہوں، یہ ہمارے دل ہے۔ صحابہ ایسا نہیں، صحابہ ایسا نہیں، پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد، پہلی جنگ میں جو مخالف بن کر آیا، توجہ کے ساتھ سننا، جنگ بدر، غزوہ بدر 313 1200 ادھر جب مخالف بن کر کبھی آیا، مقابلہ ہوا، صحابہ کے مار سے انہیں بچ کر چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، چند دنوں کے بعد انہیں مسلمان ہو کر آ گیا، تو صحابہ بدر کے اس مخالفت کو بھول کر اپنا بھائی بنا لیتے تھے، یہ ہے صحابہ۔ میں بہت دور تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، شریف صاحب آپ سمجھیں گے اور میرے یہ عقل مند بڑے بڑے جو لوگ بڑی بڑی تاریخیں جانتے ہیں وہ سمجھیں گے، میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم کو جن جماعتوں سے نکال دیا گیا آج تک تم نہ اندر لینے تیار نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہی صحابہ گھر کے اندر لے کر پراپرٹی میں حصہ کیا دیتے ہیں، اپنے 2-4 بیویوں میں سے کہتے ہیں کسی کو آپ پسند کر لیں ہم طلاق دیں گے، آپ نکاح کر لیں، محبت کی یہ مثال ملے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے عمر علی سے خلافت چھین لی، خلافت کے انتخاب میں علی کا نام دور تک بھی نہیں تھا، اور آقا کیونکہ خلافت کا مسئلہ عین شریعت کا مسئلہ نہیں تھا، اب آپ اکرم بولیں گے حضرت بولو نا حضرت اللہ نے چھوڑ ڈالو ان لوگوں کو، تمہیں تمہارا ایمان بچاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ان کے سدھار کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں، جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی، ہم جیسے چھوٹے ان مہر کو توڑ نہیں سکتے، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے تم اپنے عقیدے بناؤ، صحابہ سے محبت کرو۔
تمہاری حفاظت کے لیے. آج تک میرے دوست عبد الواحد نے کبھی جمعے کا عنوان جمعے سے پہلے وائرل نہیں کیا. مجھے ایسے ہی بات کرتے ہوئے پوچھا کہ مولانا کل کیا عنوان ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت صاحب اس کی سخت ضرورت ہے، مجھے فون آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا جواب ابھی تک عمر فاروق سے نہیں آیا ہے. میں نے کہا کہ انشاءاللہ دینے والا ہوں. حضرت اسے دینا ہی پڑے گا اشتہار. میں نے دیا اس لیے کہ آپ کی محبتیں لینے کے لیے نہیں، صحابہ کا حقیقی غلام بننے کے لیے. مجھے وقت دو، چھوڑو دنیا کو. ایمان نہیں تو بقیہ چیزیں بچا کر فائدہ کیا؟ اشارہ سمجھ رہے ہو؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایمان نہ ہو دوسری چیزیں بچا کر کیا فائدہ؟ جن کو بچانے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں اللہ کامیاب کرے. وہ نہ بھی بچے تو چھوڑ کر جانا پڑے گا، بچ بھی گئے تو چھوڑ کر جانا پڑے گا، لیکن لے کر کیا جائے گا؟ ایمان. ایمان ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ میں میری پیرا پٹی بچا کر مجھے 1 یا 2 یا 3 جمعہ دونس پر میں آپریشن میں پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو. صحابہ ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. بے شک بے شک بے شک. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. بے شک. ایمان کے آسمان کا چاند میرا نبی تو اس کے ستارے صحابہ ہیں. اسی لیے نبی نے صحابہ کو راستے اور ہدایت سے تشبیہ دی ہے. اصحابی کالنجوم اس حدیث کا ترجمہ ہے. اسلام کی عظمت کے ساتھ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. ابو بکر ہمارا ہے، تیرا نہیں تو تیری قسمت خالی ہے. میں کیا کروں؟ عمر ہمارے ہیں، تیرا نہیں تو چھوڑ قسمت خراب، جھولی خالی. اماں عائشہ ہماری اماں ہے تو کتنا کمینہ ہوگا تو اپنی ماں کو نہیں مانتا. اس سے بڑے کمینے پن کی علامت اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے صحابہ. ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. زندہ باد. آپس میں بڑی محبت. علی چھنا لیا، علی چھنا لیا، علی چھنا لیا. معاف کرنا، ابو بکر چھنا لیا، ابو بکر چھنا لیا. خیبر کی طاقت ابو بکر کے پاس تھی کہ علی کے پاس تھی؟ بولا. طاقت والے کام، بڑے بڑے کام، کسی چیز کے اٹھانے رکھنے کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے لیتے تھے کہ علی سے لیتے تھے؟ اور ایک جملہ یاد کہوں گا تو یاد کر لینا، امامت کا کام ابو بکر سے لیے، طاقت کا کام علی سے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مولا کو لگ کر سب کو کینسل کر رہے ہیں بھگو. پھر بھی دعویٰ ہے ہم حدیث پڑھاتے تھے، ہم حدیث پڑھائے ہیں،
حدیث کا ہاں بھی نہیں معلوم، چپ ہوتے تو اچھا تھا، اس قسم کی زبان کھول کر تو ہمیں تم پر نہیں تمہارے پاس پڑے ہوئے بچوں کے مقدر پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم کیا پڑھائے ہوں گے اور تمہارے سامنے بیٹھنے والے بچے کیا پڑھے ہوں گے۔ اور میں اشارہ نہیں، صاف 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 سلمان صاحب تک پہنچ رہا ہوں، آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے خطابات کیے، ہم نے بیانات کیے، یہاں ہمارے اتنے بیان ہوئے، یہاں ہمارے اتنے بیان ہوئے، ہم نے حدیثیں پڑھائی ہے، ہم نے تشریحات پڑھائی ہے، تفسیریں پڑھائی ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ مبارک ہو تمہارے لیے، لیکن اس وقت کی تمہاری زبان سن کر ہمیں تم پر نہیں تمہارے پاس پڑے ہوئے بچوں پر افسوس ہو رہا ہے۔ کیسے سے پڑھے؟ تم نہیں پہنچے گی، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا، وضاحت کر دیا، اور آگے مجھے ان کا جواب دینا ہے، ان کے الزامات کا جواب دینا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی قرآن کا مجھے دفاع کرنا ہے، صرف یہاں میں ان کا نام لے رہا ہوں، آگے بھی انشاءاللہ تعالی میں وضاحتیں کرتا ہوں۔ صحابہ میں بڑی محبت تھی۔ اکرم بات یاد ہے، محرم کا مہینہ طے ہونے پر بات آ رہی ہے، صحابہ میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر اختلاف تھا تو اجتہاد کا اختلاف تھا، کسی چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے، آپ کے ساتھ بھی صحابہ کی ایک جماعت تھی، کسی چیز کو یہ صحیح سمجھ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ اسے کہتے ہیں، اس اختلاف کو دشمنی نہیں کہتے، مشاجرت کہتے ہیں۔ مشاجرت کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں، لفظ یاد رکھنا، مشاجرت، بولو مشاجرت۔ صحابہ کے اختلاف کو محمود کیا کہتے ہیں؟ مشاجرت، شجر سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ مشاجرت کسے کہتے ہیں؟ زور کی ہوا آتی ہے، ایک درخت کے ٹہنیاں اور پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکر سے جو آواز نکلتی ہے اور اس ٹکرانے کو مشاجرت کہتے ہیں۔ یہ ہوا کے زور سے ان کے درمیان جو ٹکر پیدا ہوتی ہے، اسے اختلاف نہیں کہتے، باہر کی ہوا کا نتیجہ ہے۔ سمجھو، سینہ صندوق ہو رہا ہے ہمارا، تم نہ سمجھاتے یہ باہر کی ہوا سے یہ پتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ میں ہوا کو کچھ نہیں کہتا، تشبیہ کا بھی ایک سبق ہے ہمارے مدارس میں۔ علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں باہر جو ہوا جو آئی ہے وہ منافقین کی ہوا آئی تھی، جس سے ٹکر پیدا ہوا۔ اور آج ان دونوں کے اختلاف سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، توجہ کے ساتھ یہ جملہ یاد رکھنا، آج ان دونوں کے اختلاف سے جو فائدہ اٹھا کر اپنا بیانس، اپنی شہرتیں، زبردست کاریں اور آسمان کو چھونے والی عمارتیں، ہوائی جہاز کے سفریں اور ایران کا رخ جو کر رہے ہیں نا، آج یہ جو لوگ ہیں نا، اس زمانے میں ہوتے، علی اور امیر معاویہ کے اختلاف کے دور میں ہوتے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ علی کے ساتھ ہوتے، یہ امیر معاویہ علی کے ساتھ بھی نہ ہوتے، امیر معاویہ کے ساتھ بھی نہ ہوتے، ان دونوں کے بیچ میں نفاق کی جو ہوا چلی ان کے ساتھ ہوتی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ علی 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 کہنے والے جو آج علی کے محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اگر یہ اس وقت ہوتے جو جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، ان کے دور میں یا اس جنگ کے وقت ہوتے، یہ کس کے ساتھ ہوتے؟ آپ کو میں پوچھوں تو آپ ایک جواب دیں گے، حضرت انہوں علی کے ساتھ ہوتے، یا آپ جواب دیتے کہ حضرت انہوں حضرت امیر معاویہ؟ نہیں نہیں نہیں،
सवाल ही पैदा न होता, न ये अली के साथ होते, न हजरत अमीर माविया के साथ होते, ये तो बीच के मुनाफिकीन के साथ होते। क्योंकि फ़ोन का ज़माना भी नहीं, व्हाट्सएप का ज़माना भी नहीं, फेसबुक का ज़माना भी नहीं, खतूत के पहुँचने में वक्त लगते थे और पहुँचाने का दौर भी बड़ा अजीब था। अमीर लोग बहुत कम थे, खत लिख कर देता तो अंदर से तहरीर में भी मिलावट हो जाती थी। इसलिए ये लोग होते ना वहाँ उस दौर में बीच के मुनाफिकीन के साथ होते, इनके पास आकर उनके खिलाफ बयान करते, उनके पास आकर इनके पास खिलाफ बयान करके मैदान गर्म करके दोनों को लाकर बीच में खड़ा, रे बेवकूफ़ों बेवकूफ़ों बेवकूफ़ों, उस जंग की ज़रूरत क्या है जिसका सवाल अल्लाह हमसे करने वाले नहीं है, और लोगों की इस जाती और पर्सनल बहस की हमने क्या ज़रूरत है जिससे वुज़ू का एक मसला तक नहीं निकलता, नमाज का एक मसला तक नहीं निकलता, रोज़े का एक मसला तक नहीं निकलता, और कोई हमारे अहकामात शरिया का कोई मसला तक नहीं निकलता। एक जंग है, तारीख बयान करके सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ बयान करके छोड़ देते, उसी को लेकर खिकर रहे हैं और कहते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर नहीं थे। और अली को पूछ कर देखो, तुम्हारे से पहले किसी ने पूछ ही लिया अली से, दो सहाबा के दरमियान में जंग हुई है, तवज्जो, दिमाग दो, अकल दो, ईमान की हिफाजत करो, तुम्हारे से पहले किसी ने हजरत अली से पूछ ही लिया है, क्या तुम और तुम्हारे मुकाबिल उन्हों भी सहाबी, तुम्हें भी सहाबी, तुम्हें भी जलीलुल क़द्र सहाबी, उन्हों भी जलीलुल क़द्र सहाबी, भाई तुम्हारा भी रिश्ता नबी से, उनका भी रिश्ता नबी से, तुम्हारा उनका खून एक है और तुम दोनों का खून हुजूर से मिलता है, ये खानदान के हो तुम। अरे जाहिलो, निकाल दो टोपियां, ये बड़ी बड़ी टोपियां, तुम्हें शेरवानी की क्या जरूरत है, निकाल फेंको, जाओ कहीं ऑटो चलाओ। ऑटो, माफी चाहता हूँ, ऑटो चलाना गंदा काम नहीं है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ इस काम के तो तुम लायक नहीं है, उम्मत को संभालने के तुम लायक नहीं है, सादा सीधा काम करके तुम अपने बीवी बच्चों को पाल लो, बस इससे अच्छा मशवरा हो सकता है। अब ये लोग सोशल मीडिया में आ रहे हैं इसलिए कि इनका जुमे का बयान कहीं नहीं हो रहा है, मिंबरों ने इनको लात मारा है। एक जमाने में तोती बोलती थी, बुलाया जाता था, डेट मिलना मुश्किल था, अब छोटी पतली गली में बुलाए तो भी यस सर, अरे औकात गिरने में देर नहीं लगती। जो सहाबा को गिराता है, सहाबा तो गिरते नहीं, खुद गिर जाता है। जो सहाबा को गिराता है, सहाबा गिरते नहीं, खुद गिर जाता है। खानदान भी हजरत अमीर माविया का अली का एक 6वें दादा में जाकर सब शरीक हो रहे हैं आपके मुनाफ में। अली का रिश्ता भी ससुराली हुजूर के साथ, हजरत अमीर माविया का रिश्ता भी ससुराली। हुजूर ने बेटी अली को दिया, माविया ने बहन नबी को दिया। क्या है? अली को हुजूर ने बेटी दिया, माविया ने अपनी बहन को नबी के हरम में दिया है। जरा रिश्ता बयान करो, हुजूर ने बेटी अली को दिया तो अली क्या हुआ? जोर से बोलो भाई। माविया ने अपनी बहन का निकाह हुजूर से किया। अल्फाज बदल कर बोल रहा हूँ, अदब और मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। साला का तो रिस्पॉन्स जरा ज्यादा ही मिलता है। सारा जमाना एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। मेरे साले की मेरे पास कदर है,
تمہارے سالے کی تمہارے پاس قدر ہے، نبی کے سالے کی امت کے پاس قدر نہیں۔ صاف فقہا نے ایک خطاب دیا امیر معاویہ کو، حضور کی 11 بیویاں تھیں نا، ان کے بھائی بھی رہے ہوں گے نا، لیکن امیر معاویہ کو خاص خطاب دیا۔ کیا خطاب دیا؟ خال المؤمنین، امت کے ماموں۔ امیر معاویہ کا خطاب، خال المؤمنین، امت کے یعنی مومنین کے ماموں۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، خالہ کہتے ہیں خالہ کو، عم کہتے ہیں چچا کو۔ خال المؤمنین، مومنین کے ماموں سب ایک ہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، ایک سبق کی طرح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسے ہی ناشتہ کر لے کر آ کر بیٹھا نہیں، ناشتہ برابر کرے نہیں رہے بابا، بڑی محنتوں کے ساتھ آیا، کسی کا دامن ہاتھ میں مل جائے، سفارش ہو جائے، میرا رب قبول کر لے، اور جس کی محبت میں جو آدمی کچھ کرتا ہے نا، جنت میں فیصلہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہی بات ذہن میں رکھیں، محرم کی ترتیب بتاتے کرتے اللہ اکبر کے سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 بجے تک بیٹھیں گے نہ، مجھے کوئی حرج ہے نہ ہماری کمیٹی کو کوئی حرج ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ سو خاندان اصل بات بولنے سے پہلے بول رہا ہوں، سنو، دو مسلمان اس زمانے میں ہو کسی بھی زمانے میں ہو، موضوع مال دولت حسن بیوی بچے کچھ بھی ہو، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ایک تو مارے گا ایک تو مرے گا، مارنے والے کو قاتل کہتے ہیں، مرنے والے کو مقتول کہتے ہیں۔ دو مسلمان آپس میں لڑے اور مارنے والے اور مرنے والے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ حدیث قرآن سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ہمیں دعویٰ نہیں کرتے ہمیں دعویٰ، پہلے بھی طالب علم تھے، اب بھی طالب علم ہے، آئندہ بھی ہم جتنی ہماری زندگی رہے گی طالب علم ہی رہیں گے۔ علم کا دعویٰ علم کے برباد ہونے کی پہلی دلیل ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ پیارے آقا نے فرمایا، من قال انا عالم، اگر کوئی عالم کہتا ہے کہ میں زبردست عالم ہوں، فہو جاہل، آقا فرماتے ہیں انہیں جاہل۔ عربی سمجھنا، عربی سمجھنا۔ دو مسلمان آپس میں لڑے، کسی بھی زمانے کے، موضوع بیان ہی نہیں کر رہے، ایران سے لے کر لکھنؤ تک، اور ایسی ناپاک نسل بنگلور میں بھی ہے۔ ان کا اپنا کیریکٹر ان کا گھر کا آئینہ بتا رہا ہے، ان حضرت امیر معاویہ کے کیریکٹر پر تبصرہ کر رہے ہیں اور ان سے مناظرے بھی ہو رہے ہیں۔ میں ان بھائیوں سے جو مسلک میں ذرا ہٹ کر ہے، محبت میں ہم ان کو خلیر بھائی بھی کہتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی، ان سے مناظرہ کرنا نہیں۔ مناظرہ کسے بولتے معلوم؟ مناظرہ کسے بولتے معلوم؟ ارے مناظرہ کسے بولتے معلوم؟ کسی چیز پر تمہیں میں مل کر بحث کرنا، تمہارے دلیلہ میرے دلیلہ سے مضبوط آگے تو میں تمہارا ہو جانا، یا میرے دلیلہ تمہارے دلیلوں پر بھاری پڑ گئے تو تمہیں میرے ہو جانا۔ امیر معاویہ پر مناظرہ ہی نہیں، کیونکہ کبھی ہمارے دلیلوں پر امیر معاویہ کے مخالفین کے دلیلیں بھاری ہو ہی نہیں سکتے۔ میں گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، میں تنہا ہوں، میں نے اپنی خدمت کا ایک اصول بنا رکھا ہے، لیکن جو جماعتیں ہیں، جمعیتیں ہیں، ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں،
تحریکیں ہیں جن کے پاس ایک جماعت کی طاقت ہے، ایسے لوگ عظمت صحابہ پر ایک مشورہ کریں، ان لوگوں کے بائیکاٹ کا صاف اعلان کریں، اور کثرت جماعت اور ایک بہت بڑی جماعت ہمارے اپنے بڑوں کی گستاخی پر ڈیفرمیشن ڈالتے ہیں، آج کی عدالتیں بھی اس کو قبول کرتی ہے۔ ایسے بدماشوں کو، ایسے خنزیروں کو اور ایسے کتوں کو ان کے اپنے ماحول میں آزاد چھوڑنا، کل قیامت میں ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ کیسی نئی بنگلور کے اندر تنظیمیں ہیں، کیسی نئی بنگلور کے اندر تحریکیں ہیں، کیسی نہیں جماعتیں اور جمیتیں ہیں۔ جب وقت آتا ہے جن کے پاس پاور ہے، جماعتوں اور جمعیتوں کا اقتدار ہے، اور ان کے پاس ایک زبردست جماعت ہے، وہ لوگ جب ایسے مواقع آتے ہیں تو سوشل میڈیا میں ہو کے جمعے کے موقع پر ایک آدھا گھنٹے کا بیان کر کے اپنے حق کے ادا کرنے کا گمان لے کر گھروں میں جا کر دسترخوانوں میں بیٹھتے ہیں، کل قیامت میں ان کو زبردست اس معاملے کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جناب سلمان صاحب، میں صاحب کا لفظ تو اس لیے استعمال کر رہا ہوں، عمر بڑی ہے، بس نہ مولانا کہہ سکتے ہیں ان کو، نہ مولوی کہہ سکتے ہیں۔ ندوی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقت تقریباً ختم کے قریب ہے، آئندہ جمعہ پھر میں اس پر بحث کروں گا اور پوری تفصیلات بیان کروں گا۔ اس موضوع پر مجھے آگے جانا ہے۔ صاف اعلان کرے ہمارا کافر، دو جنگیں حضور کے بعد صحابہ کے آپس میں ہوئی، بچت صحابہ کی جتنی جنگیں ہوئی باہر ہوئی، باہر کے لوگوں سے ہوئی، یہود و نصارہ سے ہوئی۔ دو جنگیں صحابہ کے بیچ ہوئی، اور وہ دو جنگیں، ایک جماعت دو جنگ میں بھی حضرت علی کی قیادت میں رہی، اور ایک جنگ میں صحابہ اور تابعین کی جماعت حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں رہی، اور ایک جنگ میں صحابہ اور تابعین اور کچھ لوگوں کی جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں رہی۔ اور یہ ایک دو جنگوں سے بھی، یا دو جنگوں کے بارے میں کل قیامت میں خدا ہم سے سوال نہیں کریں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو گزر چکی ہے۔ سوال ہوگا، آؤ بیٹھو، پہلے سوال ہوگا، اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں پیش کرو، اس کے بعد ہم آپ سے بیٹھیں گے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کیا بابا؟ جنگ جمل، جنگ صفین، یہ دو جنگ کے بارے میں ہر مسلمان سے سوال کیا جائے گا، کون حق پر تھا، کون ناحق تھا۔ یہ سوال خبر میں ہوگا یا حشر میں ہوگا؟ اللہ پوچھیں گے کہ نبی پوچھیں گے، یا خود علی پوچھیں گے، بتا کہ جنگ صفین میں امیر معاویہ حق پر تھے کہ میں حق پر تھا؟ ان کو جواب دے کر گزرنا پڑے گا۔ یا حضرت امیر معاویہ پوچھیں گے، یا میری اور آپ کی اور امت کی ماں جس کے گود میں قرآن نازل ہوتا تھا، اما عائشہ پوچھیں گی کہ بتا جنگ جمل میں علی حق پر تھے کہ میں حق پر تھی؟ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس کی روایت پیش کرو، اس کے بعد ہم آپ سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ نہیں ہوگا۔ 1450 سال گزر گئے، 75 سال پہلے ملک آزاد ہو کر انگریزوں سے جو جنگ ہوئی اس کی تاریخ اب تک برابر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ 1947
اور اس سے پہلے 250 سال تک کی تاریخ کو دشمنوں نے اتنا بدل کر پیش کر دیا ہے. اب اسی کو صحیح مان کر ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر کرسیوں کے بازو کھڑ کے سیلفی لے رہے ہیں. اگر تاریخ ہندوستان پڑھ لیتے ان کے بازو کھڑ کر نہیں، ان کو بازو کھڑا کر سیلفی لیتے. آج تو میں بھی بہت خوش ہوں، لیکن بیچ میں یہ عنوان آ گیا کسانوں کی بھلائی ہماری بھلائی ہے. مٹھی بھر کسان حکومت کو جھکائے کہ نہیں جھکائے، نہ انہوں بتی گل کرے، نہ اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے آفسوں میں یا اپنے دائروں میں انہوں نے ہیومن چین کی. جو کرنا تھا وہ کرے، حکومت کو سزا کرنا پڑا. اب آتے ہوئے ان کی خوشی دیکھ رہا تھا. جمعے کو ادھر آنے کا نہ ہوتا سچ میں ان کے ساتھ جڑ جاتا. کسان صاحب محنت کر کے اناج پہنچانے والے، جن کو اناج پہنچانے کا ذمہ خدا نے جن کو دیا وہ جماعت ہے. جماعت کسان جھکے. چھوٹے انکل کرناٹک کے نہیں سمجھے، چھوڑو سمجھنوں کو، خدا سوال ہی نہیں کریں گے. ایک حدیث بولنا چاہتا تھا، اسے آدھا پیش نہیں کروں گا، پورا پیش کر کے اپنی بات ختم کروں. یاد رکھنا انشاءاللہ. گستاخ امیر معاویہ کا جواب جوتا. جان سے مارا نکو، بس 1 2 3 دیو. فوراً کوئی کارروائی ہو، فوراً کوئی کارروائی ہو. دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ صفین جس جنگ کو رکھ کر امیر معاویہ پر عادی امیر معاویہ سے مخالفت کی وجہ جنگ صفین، عادی حضرت امیر معاویہ سے مخالفت کی وجہ یزید، یہ دونوں کو جمع کر کے حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. غلط ہے، دو بھی غلط ہے. بیٹا ضرور تھا یزید، لیکن امیر معاویہ کا حسین کی شہادت میں ہاتھ نہیں تھا. پھر امیر معاویہ کو گالی کیوں؟ ہاتھ کیا ہوتا، خود حیات میں نہیں تھے. اور جنگ صفین کی وجہ پہلے وجہ موضوع کیا ہے؟ 2 مسلمان کے لڑنے پر نبی نے جو فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی. آقا نے صاف کہہ دیا، صاف کہہ دیا، صاف کہہ دیا، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع اگر دولت ہے دونوں جہنمی، موضوع اگر عورت ہے دونوں جہنمی، موضوع اگر کرسی ہے دونوں جہنمی. سمجھ میں آئی بات؟ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر موضوع دولت بھی ہو، عورت بھی ہو، کرسی بھی ہو، اور بھی دنیاوی وجوہات ہو، مارنے والا جہنمی، مرنے والا کیوں جہنمی؟ یہ سوال نبی سے بھی ہوا تو نبی نے فرمایا مرنے والے کو موقع ملتا تو انہیں مارنے والے کو مار دیتا. مارنے والے کو جہنم اس کے عمل کے بدلے، مرنے والے کو جہنم اس کے ارادے کے بدلے. صاف. القاتل والمقتول کلاہما فی النار، مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی. ہو گئی بات. اب یہ جو جنگ ہوئی اس میں بھی مرے، صحابہ بھی مرے، تابعین بھی مرے. یہ حدیث کافی تھی کچھ لوگوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے. اب یہ جنگ ہوئی، زبردست جنگ ہوئی.
علی بھی میدان میں اتر گئے، امیر معاویہ بھی میدان میں اتر گئے. دونوں کا موضوع دولت نہیں، دونوں کا موضوع عورت نہیں، نعوذ باللہ، کرسی بھی نہیں. خود حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی خلافت کو مانتے تھے، اور حضرت علی نے خود اپنے طرف سے امیر معاویہ کو گورنر بنایا علاقے کا. پھر ان دونوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ عثمان غنی کی شہادت. یاد ختم کروں، آئندہ یہاں سے شروع کر لیتا ہوں. دیکھو گھڑی میں نے گھور گھور کو دیکھی. آئندہ جب میں تک شریف صاحب رہتے ہی کہتا ہوں یہاں ختم کر دو، جاتے ہی کہتا ہوں بلا دو. سن لیو، یہ دونوں کا اختلاف دولت نہیں، عزت نہیں، شہرت نہیں. حضرت امیر معاویہ بڑا ادب کرتے تھے حضرت علی کا. خود اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے علی کے بچوں سے مقابلہ نہ کرنا، وہ محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت علی مخالفت کیوں کرے؟ موضوع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. خامخواہ حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کر مدینے میں پیاسا اور بھوکا رکھ کر مار دیا گیا. خلافت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی. کوئی جھگڑا نہیں کرے، تمہیں نہیں میں بنتوں، نہیں بولے حضرت امیر معاویہ. جھوٹے مکار، کتاب حدیث کی کھول کر جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ انتظار کرو، ہم بھی دیکھیں کہ موت کیسے ہوگی. کتابیں کھول کر علی کی خلافت موضوع نہیں تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول تھی، قبول کرنا بھی تھا. چوتھے نمبر کے حقدار حضرت علی کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں تھا. یہ علی کا پہلا نمبر. جملہ ہی غلط ہے. رات کو بھی قوالی سنیا میں، ابھی 4 بجے کیا حالت ہے دیکھو قوم کی. رات کو سنیا کہ تو جان بوجھ کو سنیا نہیں. نماز کو جب اٹھیا تو ہنگامہ چل رہا ہے، ماجا بھجن تڑی چل رہی ہے. رات کے 4 جمعے کی رات. امت کا ایمان دیکھو، قوم کی حالت دیکھو. علی کا پہلا نمبر نہیں، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. اشارہ ہے نبی کا. ابو بکر فی الجنہ نبی نے فرمایا، عمر فی الجنہ نبی نے فرمایا، عثمان فی الجنہ نبی نے فرمایا، علی فی الجنہ نبی نے فرمایا. اگر علی کا نمبر پہلے ہوتا تو حدیث کے یہ الفاظ ہوتے: علی فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. نبی کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ میں مسئلہ ہی نہیں نکلتا، ترتیب بھی نکلتی ہے. سبحان اللہ. حدیث. پھر علی سے خلافت چھین لیے. کیا بات ہے؟ میرے استاد محترم کا اس وقت مجھے بہت بار بار حکم یاد آتا ہے. میرے استاد، میرے مشرق، میرے مربی، بہت زیادہ توجہ حضرت نے فرمائی. تمام اساتذہ کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہ مجھے بولتے تھے، خالی حالات پر بیان کرتے ہم لگا، عقیدوں پر بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس وقت حالات بھی خراب ہیں، امت کے عقیدے بھی خراب ہیں. حضرت فرماتے ہیں حضرت علی عثمان غنی کی شہادت کے بعد بیٹھے. حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ حضرت علی سے کہے کہ فوراً عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ کر قتل کرو. بات صحیح کی غلط؟ ارے بولو بھائی، بات سمجھا رہا ہوں اچھے طریقے سے. بات صحیح کی غلط؟ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ نے کیا کہا علی سے کہ فوراً عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑ کر کیا کرو؟ قتل کرو. علی چونکہ امیر المؤمنین تھے، انہوں نے کہا مارنا تو پکا ہے، پکڑنا تو پکا ہے،
لیکن فوراً نہ پکڑا جائے گا. ابھی حالات خراب ہو کر ذرا سنبھل رہے ہیں، پھر ان کا پکڑا پکڑی چلے گا. منافق منافق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو یا مدینے میں ہو، منافق منافق ہوتا ہے. ابھی نہیں، ذرا وقت ہے. حضرت علی دیر کرنا چاہتے تھے، امیر معاویہ جلدی کرنا چاہتے تھے. دونوں میں اس عنوان پر بحث لگی تو میدان آ گیا جلتا. اور بھی اندر کی باتیں یہ تو اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں ہے. نہ علی امیر معاویہ کے مخالف، نہ امیر معاویہ علی کے مخالف. بقیہ باتیں میں آئندہ جمع کہوں گا، لیکن ایک جملہ بتا دیتا ہوں. اب دونوں کی جو جنگ ہوئی، دونوں کے جماعتوں میں بھی ادھر بھی مرے ادھر بھی مرے. اب علی کو جا کر پوچھتے ہیں، علی توجہ 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 توجہ. حضرت علی کو جا کر پوچھتے ہیں، نبی نے فرمایا مارنے والا بھی جہنمی مرنے والا بھی جہنمی، یا مارنے والا بھی صحابی مرنے والے بھی صحابی ہیں. اب ان دونوں کا حشر کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا مارنے والے جہنمی مرنے والے جہنمی، لیکن یہاں مارنے والے بھی عاشقان علی، ادھر مارنے والے بھی عاشقان امیر معاویہ، مرنے والے بھی عاشقان علی، مرنے والے بھی امیر معاویہ. حدیث کو یہاں فٹ کریں گے. علی نے کہا چپ، ڈانٹ کر کہا چپ. قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہماری طرف سے ادھر مرے انہوں بھی جنتی، ان کے طرف سے ادھر مرے انہوں بھی جنتی. جن کو حضرت علی جنتی کہہ رہے ہیں ان کو کچھ بدماش جہنمی کہہ رہے ہیں. جہنمی کہہ بھی دیتے، حساب کے بعد باہر آنے کا صاف صاف فرعون و کافر کرے. قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمیں جن کو مارے انہوں بھی جنتی، انہوں جن کو مارے انہوں ہمیں بھی جنتی. یہ ایک جنگ ہے جو 2-3 وجہ سے قائم ہوئی ہے. وہ تمام وجوہات میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں جاتے ہوئے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ